ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبر مبعوث فرمائے اور سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث یا بعث یا بعثت یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے معنی بھیجنے کے ہیں، پیغمبر بھیجے گئے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بعثت کو احسان عظیم کی حیثیت سے ذکر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول مبعوث فرمایا، رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ تو تین باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور اس آیت میں بھی جس میں اللہ نے اس احسان کا ذکر فرمایا۔ وہ تین باتیں ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، اور تزکیہ۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تو وہاں یہ کلمات تھے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ تو یہ تین چیزیں بعثت کے مقاصد کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، یعنی آپ کو دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا گیا۔ پہلی چیز ہے تلاوت آیات، آپ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں قرآن مجید کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو دعوت دی، اس دعوت کا جو مضمون تھا وہ قرآن مجید تھا۔ لوگ آپ سے پوچھتے کہ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ قرآن مجید کی آیات، اس کے مضامین ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہ قرآن آپ کا پیغام بھی تھا، یہ قرآن آپ کا معجزہ بھی تھا اور ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام پوچھا جاتا تو آپ قرآن سناتے، آپ کی رسالت اور نبوت پر دلیل اور معجزے کا سوال ہوتا تو آپ اسی قرآن کو پیش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کئی ایک واقعات ملتے ہیں جہاں قرآن کی اس تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور، ہدایت کا نور اتر گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اپنے معمول کے مطابق تجارت وغیرہ کے لیے مکے میں آئے۔ مکے کے سرداروں نے ان کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ ہمارے درمیان ایک شخص پیدا ہوا ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق وہ بد دین ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک جادو ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، باپ دادا کے طریقے کو آدمی چھوڑ بیٹھتا ہے، لہٰذا تم ہوشیار رہو، باخبر رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جادو کا تم پر اثر ہو جائے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی
ڈر کے مارے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر کے حرم میں جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کا کلام کان میں پڑے اور پھر میں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤں۔ اور وہ ایک مرتبہ ایسے ہی تھے حرم میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو طفیل کو خیال آیا کہ میں کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کلام کو سنوں تو صحیح کہ کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے کانوں میں سے وہ ڈاٹ نکال لیے اور حضور کی تلاوت پر کان لگایا، اور جب اس تلاوت پر کان لگایا تو وہ نور ان کے دل میں اترتا گیا، اور ان کے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ کلام برحق ہے۔ چنانچہ وہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے داخل اسلام ہو گئے۔ مکے والوں نے ایک شخص کو نمائندہ بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ وہ جو کام لے کر کے اٹھے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر توڑ پیدا ہو گیا ہے اور انتشار پیدا ہو گیا ہے، ان کو کوئی پیشکش کرو، آفر دو، کوئی کمپرومائز کی بات کرو ان سے، اور ان سے بتاؤ کہ وہ کچھ اگر چاہتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نمائندے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکشیں رکھی کہ آپ مال چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر اپنے سے زیادہ مالدار بنا دیں گے، آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو اپنا بادشاہ ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے، آپ پر سحر اور جادو ہے تو علاج کرائیں گے، آپ کو کہیں رشتہ کرنا ہو تو وہاں رشتہ کرا دیں گے، مگر آپ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیے جس کے ذریعے سے ہمارے خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور ہمارے باپ دادا کے طریقے کو لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور پوچھا کہ بات ہو گئی تمہاری پوری؟ اس نمائندے نے کہا ہاں بات پوری ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع فرمائی اور آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے گئے، اور وہ شخص مبہوت سا بیٹھا رہا دیر تک۔ پھر ایک آیت پر آپ پہنچے تو اس نے آپ کو کہا کہ رک جائیے، اشارہ کیا، پھر اس کے بعد وہ خاموش لوٹ آیا۔ جب وہ لوٹ رہا تھا تو جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ انتظار میں تھے کہ کیا جواب لے کے آتا ہے ہمارا نمائندہ، مگر دور سے ہی چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس کا رنگ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ شخص داخل اسلام تو نہیں ہوا اس وقت، مگر اس نے آ کر کے ان لوگوں کے سامنے کہا دیکھو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، انہوں نے جو کلام سنایا ہے وہ کلام تم جیسے کہتے ہو شاعری ہے، وہ شاعری نہیں ہے، میں شاعری جانتا ہوں، وہ سحر و جادو نہیں ہے، مگر اس کلام کے اندر ایک عجیب رونق ہے اور میں نہیں کہہ سکتا وہ کیا ہے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گئے تو اس میں تمہاری بھی عزت ہے کیونکہ وہ تمہارے ہی خاندان کے ایک فرد ہیں، اور اگر ان کا مشن خود بخود ناکام ہو گیا تو تمہاری آرزو یوں ہی پوری ہو جائے گی، لہٰذا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ بہرحال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، قرآن پڑھ کے سنایا۔ آپ مختلف جگہوں پر جاتے، حج کے موسم میں جاتے، قبیلوں اور افراد سے ملتے اور آپ ان کے سامنے قرآن مجید پیش فرماتے تھے۔ اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے ان کو ہدایت دی، ان کو سیدھا راستہ بتایا۔ نجاشی کے دربار میں جب کچھ مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، نجاشی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور ان مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے مکے والوں کا وفد گیا، اور انہوں نے نجاشی سے خواہش کی کہ یہ لوگ کچھ ہمارے پاس سے بھاگ کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، انہوں نے ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ
نجاشی عیسائی تھے، تو نجاشی سے کہا کہ آپ کے جو پیشوا ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان کے متعلق بھی ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے والی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کے ذریعے سے نجاشی کو اپنے ساتھ کر سکیں گے اور نجاشی ان کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کے نمائندے تھے، انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا اور انہوں نے بتایا کہ ہاں بے شک ہم اس نبی پر ایمان لائے ہیں، ہم پہلے بت پرستی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور قتل و غارت گری کرتے تھے، مختلف برائیاں کرتے تھے۔ اس پیغمبر نے ہم کو سیدھا راستہ بتایا، برائیوں سے روکا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ پھر نجاشی نے پوچھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو ان مسلمانوں نے قرآن مجید کی وہ آیات سنا دی جن آیات میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر تھا۔ تو نجاشی نے جب ان آیات کو سنا تو نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم، عیسیٰ ابن مریم کا جو مقام و مرتبہ اس کلام میں بیان کیا گیا ہے اس سے ایک تنکا بڑھ کر بھی ان کا رتبہ نہیں ہے، وہی ہے جو رتبہ اس قرآن میں بیان کیا گیا۔ غرض یہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور نبی کا سب سے پہلا کام، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام پہنچائیں۔ گزشتہ جمعے جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی کامل محبت ہو، وہ دو کام کرے، ایک حضور کی سنت کو زندہ کرے، دوسرے حضور کی امت کو جوڑنے کا کام کرے۔ آپ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس مقصد کو پورا کرنا اس امت کا سب سے بڑا فرض منصبی اور اس امت کی ڈیوٹی ہے۔ اس امت کا کام کیا ہے؟ یہ امت اس نور کو پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت قیامت تک کے لیے دی گئی ہے، مگر آپ کی دنیاوی زندگی قیامت تک کے لیے نہیں رکھی گئی۔ اور آپ سے پہلے جو پیغمبر آتے تھے، ان پیغمبروں کو، بہت سے پیغمبر تو ایسے ہوتے تھے کہ ان کی نبوت کی ڈیوٹی ان کی زندگی تک ہی رہتی تھی، کیونکہ ان کے فوری بعد دوسرا پیغمبر موجود ہوتا تھا یا دوسرا پیغمبر بھیج دیا جاتا تھا فوری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو حضرت ہارون موجود ہیں، حضرت ہارون گئے تو حضرت یوشع بن نون موجود ہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک نبی آتے اور وہی نبی ان کی قیادت کرتے تھے، ایک نبی کا انتقال ہوتا فوری دوسرا نبی موجود ہوتا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اور 1500 سال تقریباً گزر چکے ہیں، اور آگے کتنا زمانہ ہے اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس لمبے زمانے تک کے لیے اور کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام جنات انسانوں کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نبی الثقلین ہیں، جنات اور انسانوں کے پیغمبر ہیں، تمام انسانوں کی طرف نذیر و بشیر بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام آپ کی امت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا، آپ نے بہت اہم ہدایات حجۃ الوداع کے موقع پر دی، کیونکہ یہ رخصت ہونے کا وقت تھا۔ آپ کو خود پتہ تھا کہ اب اگلے سال میں حج میں مسلمانوں سے نہیں مل سکوں گا، آپ نے اس کا اظہار بھی فرما دیا تھا۔ چنانچہ حج ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور اب ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ذی الحجہ گزرا، محرم، سفر، ربیع الاول، سفر کے اخیر میں آپ کی بیماری اور علالت کی ابتدا ہوئی، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ مشہور ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ نے اس موقع پر اہم ضروری ہدایتیں عطا فرما دیں، اور پھر اس موقع پر آپ نے امت کو کہہ دیا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں سے پوچھا تھا کہ دیکھو میں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے
پھر آپ نے امت کو ذمہ داری سونپی اور امت کو فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ تو صحابہ کرام نے اس فرض منصبی کو ادا کیا، اور اس کے لیے وہ دنیا میں پھیلے، تو آج ان کی محنتوں کے طفیل میں ہی ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ ورنہ اگر وہ یہ محنتیں نہ کرتے تو پھر اسلام عرب میں سمٹ کر کے رہ جاتا، جزیرۃ العرب ہی میں رہ جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی حیات تک عجم کا کوئی علاقہ فتح نہیں ہوا تھا۔ عجم کے کسی علاقے میں مسلمانوں کا کوئی غلبہ اختیار نہیں تھا۔ ہاں، جزیرۃ العرب پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا، مگر اس سے باہر نہیں تھا۔ اگر صحابہ اور خلفائے راشدین اس ڈیوٹی کو انجام نہ دیتے تو پھر یہ اسلام جزیرۃ العرب میں سمٹ کر رہ جاتا اور دنیا کو یہ دولت نہ ملتی۔ مگر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان صحابہ کرام کو جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں پھیل کر کے اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا، مختلف شکلوں میں گئے، تاجروں کی شکل میں گئے، ضرورت پڑی تو جہاد کے لیے گئے، ظلم کو مٹانے کے لیے گئے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے گئے، اسلام کی بات پہنچانے کے لیے گئے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آج ہند میں مسلمان ہیں، سندھ میں مسلمان ہیں، چائنا میں مسلمان ہیں، انڈونیشیا میں مسلمان ہیں، جاوا سماٹرا کے جزیروں میں مسلمان ہیں، دور دراز کے چھوٹے چھوٹے جزیرے ایسے ہیں جہاں اسلام کا نور پہنچ گیا۔ مگر یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ آج ہم نبی کی آمد کا جشن تو منا رہے ہیں، مگر نبی کے کام سے غافل ہیں۔ آمد کا جشن منانا کافی نہیں ہے۔ نبی آئے کیوں آئے؟ نبی کیا لے کر کے آئے؟ جو چیز نبی لے کر کے آئے اس پر خود عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے نبی کی سیرت سے آشنا ہوں، نبی کیا لے کر آئے ہیں اس سے نہ، ہم دوسروں کو تو کیا واقف کریں گے، اپنی خونی اولاد کو واقف نہیں کرا سکے، ہم اپنے خون کو واقف نہیں کرا سکے، ہماری بچیوں کو ہم واقف نہیں کرا سکے، ہمارے بچوں کو ہم واقف نہیں کرا سکے۔ ہم نے ان کو صرف ایک کمانے والا جانور بنایا ہے، حیوان کاسب بنایا ہے، بس ایک کمانے والا ہے۔ ان کو ایسا پڑھایا، ایسا تیار کیا ہے کہ وہ نوٹ چھاپیں، بس ختم۔ باقی اپنی اولاد کو تک آشنا نہیں کیا کہ ہمارے پیغمبر کیا لے کر کے آئے ہیں، کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ دوسروں کو تو کیا ہم واقف کرائیں گے، دوسروں کو کیا آشنا کریں گے۔ اس ملک میں بھی صدیوں سے ہم ہیں، لیکن ہمارے برادران وطن کو ہماری اذان کا مطلب نہیں معلوم ہے۔ ہمارے متعلق اتنی غلط فہمیاں ہیں ان کے اندر کہ کچھ پوچھیے مت۔ دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر کام ہم نے بھی نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اس عظیم نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ کے پیغام کو ہم سمجھیں، آپ کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اور انہیں حضرت ربعی ابن عامر نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم خدا کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، اور دنیا میں جتنے سسٹم اور ادیان ہیں ان کا جو ظلم ہے اس سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف ان کو لے کر کے آئیں۔ تو یہ کام ہمارا ہے، ہمارے ذمے کیا گیا ہے۔ اس لیے بحیثیت امتی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم حضور کے طریقے کو زندہ کریں اور حضور کے پیغام کو عام کریں، اور بجائے اس کے ہم مشغول ہیں مختلف قسم کی خرافات میں، آپس کے لڑائی جھگڑوں میں، اور ایسی چیزوں میں مشغول ہیں کہ کچھ پوچھیے مت، جو امت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت، آپ کا اتباع نصیب فرمائے، اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔